اب شہزادی جب اٹھی تو جناب وہ نظر نہیں آ رہا بچہ. اس نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی. برسیسا نے وہ رونے لگی اور بہت رونے لگی. اب شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ پہلے یہ بتاتی نہ بتاتی وہ الگ بات تھی، یہ ماں ہے اب تو ضرور بتائے گی. اب تمہیں اگر اپنے جرم کو چھپانا ہے اس کو بھی قتل کر دو ورنہ تمہاری زندگی بھر کی محنت ختم. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. اس نے دوسرا قتل بھی کر دیا، اس شہزادی کو بھی قتل کیا اور قبر میں دفنا دیا اور اپنی عبادت خانے میں جا کے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. ادھر جناب لڑائی وغیرہ مکمل ہوئی، بادشاہ بھی آیا، شہزادے بھی آ گئے. اب بادشاہ نے شہزادوں کو بھیجا جاؤ بھائی اپنی بہن کو لے کر آؤ. یہ جب ادھر آئے تو برسیسے سے پوچھا، اس نے کہا جی بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے، طبیعت اتنی بگڑ گئی، دم سے بھی کچھ نہ ہوا، اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ قبر ہے. بڑی نیک تھی، بڑی عبادت گزار تھی. تو شہزادوں نے جب دیکھا قبر دیکھی تو بس دعا وغیرہ کر کے واپس چلے گئے. یہاں تک ہونے کے بعد اب واقعات ایک نیا رخ لیتے ہیں. شیطان نے یہاں نہیں چھوڑا برسیسا کو، ایک عبادت گزار سے بے حیائی مستقل کروائی، پھر ایک قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا. اب تو چھوڑ دو اس کو، اب تو دشمنی کو چھوڑ دو. لیکن ابھی بھی نہیں ہوا معاملہ ختم. کیا ہوا؟ یہ شیطان جو ہے تینوں شہزادوں کے خواب میں آیا اور ایک ہی سوال پوچھا، تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ کہا ہم تو برسیسا کے بعد چھوڑ گئے تھے، انتقال ہو گیا. کہا نا، پوری تفصیل بتائی کہ بیٹا بھی ہوا اور دونوں کو قتل کیا اس نے، ایک ہی رات میں تینوں کے خواب میں آیا. اب یہ تینوں جب صبح اٹھے تو حدیث میں آتے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی. اس نے کہا میں نے ایک رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا. بھئی کیا دیکھا؟ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا. تو ایک نے کہا چلو چھوڑو خواب کی بات ہے، اس میں کیا ہے. تو ایک کہنے لگا نا جا کے چیک تو کریں، پتہ تو چلے کہ تینوں کو ایک ہی رات میں آئے، کوئی تو وجہ ہوگی، اس کو ذرا چیک کیا جائے. تو خیر تینوں شہزادوں میں مشورہ ہوا اور یہ اپنے سپاہیوں کو لے کے جب وہاں پہنچے اور قبریں جب کھدوائی گئیں تو شہزادی کا بھی جسم نظر آ گیا اور چھوٹے بچے کا بھی جو ہے نا وہ نظر آ گیا، پتہ لگ گیا. گرفتار کر لیا برسیسا کو. گرفتار کرنے کے بعد قاضی کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا. اور چونکہ دونوں قبریں مل گئی تھیں اور دونوں نیچے سے چیزیں مل گئی تھیں، برسیسا کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہ تھی. اس نے اپنے اس مکروہ فعل کا اور ساری چیزوں کا اقرار کیا اور کیا کہتے ہیں قاضی نے آرڈر کر دیا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی جائے. اب ایک عبادت گزار آدمی جس کو گناہ پہ لگایا، گناہ در گناہ کروایا، ایک قتل کروایا، دوسرا قتل کروایا، اب اس عبادت گزار کو گناہوں کی وجہ سے اور اس کو کیا کہتے ہیں معاملات کی وجہ سے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. اب تو چھوڑ دو اس کو. شیطان نے ابھی بھی نہیں چھوڑا. بس سیسا کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا. عین اس وقت چند لمحے چند منٹ باقی تھے، شیطان آ گیا اسی عبادت گزار کے روپ میں برسیسا کے سامنے. آگے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہاں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے مجھے دم بھی دیا تھا اور ہمارے ہاں عبادت بھی کی تھی. اس نے کہا تم بس اتنا پہچانتے ہو، میرا پورا تعارف یہ نہیں ہے. تمہارے ہاں عبادت بھی میں نے کی، دم بھی تمہیں میں نے سکھایا، شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا، پھر جب تم دم کرتے تھے تو اپنا میں اثر ہٹا بھی لیتا تھا، پھر تمہارے ہی دل میں نے گناہ کا خیال ڈالا، تم سے گناہ بھی کروایا، پھر تم سے پہلا قتل بھی کروایا، پھر تم سے دوسرا قتل بھی کروایا. یہ سارا کام میں نے تم سے کروایا ہے. اب اگر تم چاہتے ہو بچنا تو میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں. یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بڑی میرے پاس قدرت ہے، میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں، تم سولی سے بچ سکتے ہو. تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس نے کہا طریقہ بتاؤ کیسے میں سولی سے بچ سکتا ہوں. تو شیطان نے کہا تم اس بات کا انکار کر دو کہ خدا نہیں ہے، تم خدا کا انکار کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا. تو برسیسا نے دل میں سوچا یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے، لیکن ایک خیال کیا آیا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے. جیسے ہمارا ایک ہوتا ہے نا، ابھی تو جو ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو کر لو، ابھی تو جوانی ہے. تو شیطان نے اس کو کہا کہ خدا کا انکار کر دو. اس کے دل میں آ گیا یہ کفر ہے. ابھی تک تو معاملہ گناہوں کا تھا، عمل کا تھا، اور اب یہ ایمان اور کفر کا معاملہ آ گیا. بے حیائی کے بعد پہلے حیا نکلتی ہے اور پھر ایمان نکلتا ہے. پہلے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا گیا اور اب ارتداد اور کفر کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ سیکوینس شروع سے یہ چلا آ رہا ہے. وہ جانتا تھا یہ کفر ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ نہیں یہ مجھے چھوڑے گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، پھر دوبارہ اللہ کے حضور سجدے میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، بڑا غفور و رحیم ہے تو میں توبہ کر لوں گا. تو اس نے دھوکے میں آ کر اقرار کر لیا، کہنے لگا کہ خدا نہیں ہے،
ادھر اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ خدا نہیں ہے، ادھر جلاد نے اپنا کام کر دیا۔ ایک بنی اسرائیل کے بڑے عبادت گزار کی گناہوں کی کثرت کے بعد کفر کے اوپر موت آئی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ ہی بچائے تو شیطان کے حملوں سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ انسان تو بڑا کمزور ہے۔ تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی ہر اعتبار سے نقصان کا ذریعہ ہے۔